پولیس کو کیسے ٹھیک کریں؟ پولیس سے لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ پولیس اتنی خراب کیوں ہے ہماری؟ میں جب بھی مجھ سے یہ کوئی پوچھتا ہے تو میں آگے سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پولیس کو خراب کیوں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کیا پولیس کو خراب، پولیس خود ہی خراب ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو خراب کرنے میں کچھ حد تک ہاتھ جو ہے وہ ہمارا یعنی کہ عوام کا بھی ہے۔ تو کیسے ہم پولیس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ پولیس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ پولیس کو اپنے قابو میں کیسے کر سکتے ہیں؟ پولیس کا سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پولیس میں خرابیاں کیا ہیں، تو پھر بعد میں اس کی روٹ کاز کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جڑ کیا ہے خرابیوں کی، اس طرح کیوں ہوتا ہے، اور پھر اینڈ پہ اس کا سلوشن دیکھتے ہیں کہ پولیس کو ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں۔ پولیس کو ایسا کیسے بنا سکتے ہیں کہ پولیس عوام کے نہ صرف بلکہ عوام پہ جو ظلم کر رہی ہے بجائے اس کے پولیس عوام کی دوست بن جائے۔ تو خرابیوں میں جو سب سے مین جو پولیس کی خرابی ہے وہ ہے مس یوز آف پاور۔ پولیس کو جو اختیارات ملتے ہیں پولیس اس کو مس یوز کرتی ہے۔ مطلب کہ قانون میں اس نے قانون کے لحاظ سے پولیس کو یہ اختیار ملا ہے کہ وہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو اریسٹ کر سکتی ہے۔ اب اس اختیار کو پولیس غلط استعمال کرتی ہے، جس نے جرم کیا ہو اس کو پکڑتی نہیں ہے، اس کے ساتھ مل جاتی ہے، اور جس نے جرم نہ کیا ہو اس کا بلا وجہ گرفتار کر لیتی ہے۔ تو اور بھی بہت سارے مس یوز آف پاور ہیں، تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ نیکسٹ جو پولیس میں خرابی ہے وہ ہے اولڈ کلچر۔ مجھے یاد ہے میرے دوست جو میرے ساتھ میٹرک تک پڑھے، اس کے بعد پھر وہ پولیس میں گئے ہیں، تو وہ بھی پولیس میں جاتے ساتھ ہی ان کا رویہ چینج ہونا شروع ہو گیا۔ تو پولیس میں جانے سے پہلے وہ بہت اچھے تھے، نرم مزاج، اخلاق میں بھی بہترین اور ایماندار تھے، لیکن پولیس میں جاتے ساتھ ہی ان میں بے ایمانی آنا بھی شروع ہو گئی اور ان کے رویے بھی سخت ہونا شروع ہو گئے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی جو مین ریزن ہے، جڑ ہے، وہ یہ ہے کہ پولیس کا جو اولڈ کلچر ہے، جو پہلے بوڑھے بابے لوگ پولیس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو نوکریاں کر رہے ہیں، ان کا سسٹم پہ اتنا ہولڈ ہوتا ہے کہ جو بھی نیو کمر کوئی نیا لڑکا آتا ہے پولیس میں، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ سسٹم کو ٹھیک کر سکے، اس کو جو ہے وہ پرانے بابے ٹھیک کر دیتے ہیں، اپنے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ تو یہ وجہ بھی ہے پولیس کا جو سسٹم ہے خراب ہونے میں، یہ اس چیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ حد تک ہمارا بھی ہاتھ ہے، عوام کا بھی ہاتھ ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ پولیس والوں کو اپنا نوکر سمجھیں، عوام کا ملازم سمجھیں، ہم ان کو اس حد تک ہائپر کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا آقا ماننا شروع کر دیتے ہیں، اپنا آفیسر ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ آفیسر بالکل نہیں ہوتے، اس چیز کو آپ بالکل مائنڈ میں بٹھا لیں کہ وہ عوام کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے پولیس اسٹیشن میں ہوتے ہیں، نہ کہ عوام پہ ظلم کرنے کے لیے۔ تو اس لیے آپ اپنی بھی تھوڑی سی اصلاح کریں۔ جب آپ اپنی اصلاح کریں گے تو سامنے والے کی آٹومیٹکلی وہ ہو جائے گی اصلاح۔ رولز اینڈ ریگولیشنز کی پابندی نہیں کرتے پولیس والے۔ جو رولز ان کو بتائے گئے ہیں، لائک پولیس آرڈر 2002 ہے، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ایون کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ چند ایک قانون کا انہیں پتہ ہوتا ہے جو ان کے ریلیونٹ ہوتے ہیں، جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ باقی جو مکمل کوڈ آف کنڈکٹ ہے ان کا، اس میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، جس پہ ان کو لازمی عمل کرنا چاہیے۔ وہ اس پہ عمل کریں گے دین ہی وہ ایک اچھا کلچر ڈیولپ کر سکتے ہیں پولیس اسٹیشن میں۔ نیکسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کرمنلز کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ لوگ جہاں پہ حالانکہ کسی جگہ پہ پولیس کو دیکھیں تو اس کو پروٹیکشن فیل ہوتی ہے لوگوں کو باہر والے ملک میں، لیکن پاکستان میں اس کے بالکل الٹ ہے کہ اگر آپ پولیس کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگ سمجھتے ہیں جی یہاں پہ اب کوئی انہوں نے کوئی چور وغیرہ یا ڈاکو وغیرہ چھوڑا ہوگا جو یہاں پہ اپنا کام دکھا رہا ہوگا۔ تو مطلب کہ پولیس جو ہے وہ کرمنلز کے ساتھ مل جاتی ہے، یہ بھی پولیس کے لیے ایک بیڈ امیج کریٹ کرتی ہے۔ سارے میں نہیں کہتا کہ پولیس والے اس طرح ہوتے ہیں،
بلیک شیپ جو ہوتی ہیں ہر ادارے میں، غلط لوگ بھی ہوتے ہیں، غلط ذہنیت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر سارے ادارے کا نام بدنام کرتے ہیں۔ تو پولیس کو اپنی جو بلیک شیپس ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور ان کو اپنے سسٹم سے نکالنا چاہیے، یا ان کو سسٹم میں ہی رکھتے ہوئے ان کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ پولیس جو ہے وہ یا تو مجرم کے ساتھ مل جاتی ہے یا خود جرم کرتی ہے۔ تو خود جرم کیسے کرتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ایک بندے نے جرم کیا ہے اور پولیس اس کو اریسٹ کرنے جاتی ہے اور وہ گھر میں نہیں ملتا، تو پولیس کیا کرتی ہے؟ یا اس کے بھائی کو گرفتار کر لیتی ہے، یا اس کے والد کو کر لیتی ہے، یا پھر اس کا جو کوئی سامان ہوتا ہے قیمتی اس کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، جو بالکل ایک اللیگل ایکٹ ہے۔ میرے پاس کافی زیادہ اس طرح کی مثالیں آئی ہیں جس میں ایون کہ ایک بندہ اس کو اریسٹ کرنے گئی پولیس، تو وہ موقع پر موجود نہیں تھا، تو پولیس نے اس کے جو مال مویشی تھے، جو اس کی بھینسیں تھیں، گائیں تھیں، ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب بعد میں پولیس نے اس کی کیئر نہیں کی مال مویشی کی، تو وہ بیچارے ڈیمیج ہو گئے، مر گئے۔ تو اب اس میں سارا نقصان اس کا بندہ کو ہوا، حالانکہ وہ ایون کہ وہ اس نے جرم کیا بھی نہ ہو، وہ بے قصور ہو، اس پہ جعلی ایف آئی آر ہوئی ہو۔ تو مطلب یہ ایک بالکل اللیگل ایکٹ ہے جو پولیس کرتی ہے۔ ایسا کہیں پہ بھی دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ کسی نے جرم نہ کیا ہو تو آپ اس کو اریسٹ کر لیں۔ پولیس کو چاہیے کہ اگر وہ بندہ اب ایبسکونڈر ہو گیا ہے، نہیں مل رہا، بھاگ گیا ہے، تو اپنے ریسورسز کا استعمال کرے، اس کو ٹریس کرے، اس کو پکڑے، نہ کہ اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اریسٹ کر لے۔ تو یہ بھی ایک پولیس میں خرابی ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ پولیس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ پرابلمس تو ہم نے ڈسکس کر لی کہ پرابلمس کیا ہے پولیس میں۔ کلچر خراب ہے، پولیس والے خراب ہیں، جرم کرتے ہیں، اللیگل ایکٹ کرتے ہیں۔ لیکن سلوشن جو اس کے میری نظر میں جو سلوشنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا سلوشن یہ ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے پولیس والوں کو تھرو سپیریئر ٹیکنالوجی اینڈ سپیریئر اتھارٹیز۔ مثال کے طور پہ جیسے بائیو میٹرک کی ہوتی ہے اٹینڈنس، وہ ہونی چاہیے تھانہ میں۔ کون پولیس والا کس ٹائم آیا ہے، کس ٹائم گیا ہے، اس کا پورا ریکارڈ کیمرے میں ہونا چاہیے، تھرو بائیو میٹرک ہونا چاہیے، اور تھرو جو اس کے ہائر اتھارٹیز ہیں، جو اس کے آفیسرز ہیں، ان کے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ کون سا پولیس آفیشل کس ٹائم آیا ہے، اور اگر وہ آیا ہے ساتھ کس بندے کو لے کے آیا ہے، کسی کو اریسٹ کر کے لایا ہے یا کوئی دوست اس کے ساتھ آیا ہے۔ کیونکہ کافی زیادہ اس طرح ہوتا ہے کہ پولیس والے کسی کو اریسٹ کر کے لے آتے ہیں لیکن اس کا اندراج نہیں کرتے، تو اس کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز کافی زیادہ کنٹرول ہو جائے گی اس طریقہ کے ذریعے سے۔ سیکنڈ جو چیز ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام اور پولیس میں بہت زیادہ خلا ہے۔ عوام ڈرتی ہے، پولیس والے ڈراتے ہیں۔ تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے عوام اور پولیس میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے پبلک اویئرنیس سیمینارز ہونے چاہیے اور ایونٹس ہونے چاہیے پولیس اسٹیشن میں، جہاں پہ عوام کو انوائٹ کیا جائے اپنے علاقے کی جو بھی ریلیونٹ ہے، اور ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کو سکھایا جائے، شعور دیا جائے عوام کو آفیشلز کے ذریعے، پولیس جو پولیس آفیسرز ہیں ان کے ذریعے، کہ آپ کمپلین کس طرح درج کروا سکتے ہیں، اور آپ انویسٹیگیشن میں اگر تھانے میں آپ کو بلاتے ہیں تو آپ انویسٹیگیشن کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں، تاکہ عوام کو یہ چیز نارمل لگے، نہ کہ وہ اس چیز سے ڈریں، دور بھاگیں۔ تو اس چیز کو اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ پولیس کی ورکشاپس ہونی چاہیے جس میں پولیس کو ہیومن رائٹس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ ہیومن رائٹس کو کس طرح اس کا خیال رکھنا ہے، ہیومن رائٹس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ جو آج کل جدید انویسٹیگیشن کے موڈز ہیں وہ ان کو سکھانے چاہیے کہ انویسٹیگیشن کیسے کرنی چاہیے، آپ کو انکوائری کیسے کرنی چاہیے، تاکہ وہ جو ایڈوانس طریقہ کار ہیں ان کے ساتھ ان کی ہم آہنگی ہو۔ ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرنی آنی چاہیے پولیس آفیشلز کو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کا نا استعمال ہونے کی وجہ سے ہمارا سسٹم بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، انصاف کی فراہمی میں بہت زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کرائم سین
ہر جو بھی کامیاب ملک ہے، سکسیسفل کنٹریز ہیں، وہاں پہ کوئی بھی کرائم ہوتا ہے تو اس کی پکچرز لیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، پھر ان کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں، تو کورٹ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس کو ایز آ ایویڈنس رکھنے میں بھی بہتری ہوتی ہے سب کے لیے۔ لیکن ہمارے یہ پولیس کرتی نہیں ہے، ایون کہ تصویریں بھی نہیں لیتی کرائم سین کی، صرف وہ ایک پرانا جو طریقہ چلا ہوا ہے اس کو لکھنے کا، تو اس کے لکھنے میں کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ ماڈرن ڈیوائسز استعمال کرنی چاہیے پولیس کو، اور یہ جو حکومت ہے انہوں نے ٹرین کرنا ہے ان کو، تو یہ لازمی کرنا چاہیے۔ پولیس کو چینج کرنے کے لیے حکومت نے، مجھے ہنسی آتی ہے کہ یونیفارم چینج کر دیا۔ اب یونیفارم کپڑے چینج کرنے سے کوئی انسان اندر سے تھوڑی چینج ہو جاتا ہے، اندر سے چینج ہونے کے لیے تو اس کے مینٹل ماڈلز چینج ہونے چاہیے، اس کو شعور ہونا چاہیے، انفارمیشن نالج ہونا چاہیے اس کو، تب جا کے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ پولیس کو ٹرینڈ کیا جائے بہتری کی طرف، تو ان کی وردی چینج کر دی، تو اس سے بالکل بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پولیس کو وردی تبدیل کروانے کی بجائے پولیس کا جو مینٹل ماڈلز ہیں وہ تبدیل کیا جائیں، ان کو ٹرینڈ کیا جائے، عوام کی خدمت کے لیے ان کو جو ہے وہ توجہ دلوائی جائے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان آرمی ہماری پولیس سے کیوں اتنی زیادہ بہتر ہے؟ حالانکہ دونوں ہی اسی ملک کے ادارے ہیں، لیکن ایک بہترین کام سر انجام دے رہا ہے اور دوسرا پولیس جو ہے وہ بدنام ہے۔ تو اس کی کیا ریزن ہے؟ میری نظر میں جو اس کی جو بیسک، ویسے تو کافی زیادہ ریزنز ہیں، لیکن جو مین اس کی جو ریزن ہے وہ ہے اس کا بجٹ۔ فوج کا بجٹ زیادہ ہے، اس لیے ان کی ٹریننگ بہترین طریقے سے ہوتی ہے۔ پولیس کا بجٹ ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو بالکل جس ملک کی اکانومی اچھی ہوتی ہے، وہاں کے لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی ہوتی ہے، اسی طرح جس ملک کے ادارے کے جو بجٹ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ پروگریس کرتا ہے۔ تو پولیس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پولیس کا بجٹ بڑھانے کی ضرورت ہے، تبھی ہم معاشرے میں پیسفل انوائرمنٹ ہم کریٹ کر سکتے ہیں، تبھی ہم انصاف میں بھی بہتری لا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے اس سے کافی زیادہ آپ کو معلومات ملی ہوں گی۔ چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔